السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی کی آج اس نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے سید محسن شاہ۔ اور جنگ احد کے پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس جنگ کا سارا نتیجہ اور سارا جو اسباب بنے غزوہ احد کے وہ کس طریقے سے بنے، اور جب لشکر مدینہ شریف سے روانہ ہوا تو 1000 کا لشکر تھا، اور اس میں سے منافق رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو ساتھ لے کر احد کے میدان سے واپس چلا گیا، اور باقی جو مدنی لشکر تھا وہ اب 700 کی تعداد میں وہاں پہ موجود تھا، اور جو کفار مکہ کا جو لشکر تھا وہ تقریباً 3000 کے لگ بھگ وہ لوگ تھے۔ اور اس بغاوت کے بعد جو مدنی لشکر میں ہوئی اور ان کی جو واپسی ہوئی 300 لوگوں کی منافقین کی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لیا اور اس کو لے کر دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، یعنی دشمن جس جگہ پہ موجود تھا وہ مدنی لشکر کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا۔ اس لیے آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے؟ اس کے جواب میں ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی حارثہ کے حرہ اور کھیتوں سے گزرتا تھا۔ اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر کنیتی کے باغ سے ہوا، مربع بن کنیتی کے باغ سے ہوا۔ یہ شخص منافق بھی تھا اور نابینا بھی۔ اس نے جب لشکر کی آمد محسوس کی تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں۔ لوگ اسے قتل کرنے کو لپکے، لیکن آپ نے فرمایا اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند و بالا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب اور تنظیم قائم کی، یعنی اب لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دی اور جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جو 50 مردان جنگی پر مشتمل تھا، 50 بہادر نوجوانوں پر مشتمل ایک دستہ جو تیر انداز تھے، ماہر تیر انداز تھے، ان کو علیحدہ کیا بیچ میں سے اور ان کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سپرد کی، اور انہیں وادی کنات کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رما کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جب ہم احد شریف جاتے ہیں جہاں پہ احد پہاڑ موجود ہے، اس کے ساتھ جہاں پہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، وہ جبل رما ہے۔ تو یہ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو وہاں پہ ان کو حکم دیا کہ اس پوزیشن پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور اس کا جو سپرداری کی تھی، جو اس کی کمان دی تھی، وہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اس کا مقصد ان کلمات سے واضح ہے جو آپ نے ان تیر اندازوں کو ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ آپ نے ان کے کمانڈر کو منتخب کرتے ہوئے فرمایا کہ شہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو، وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئیں، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ پھر آپ نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یعنی یہ جو جبل رما کے اوپر جو 50 لوگ
کھڑے کیے تھے 50 صحابہ کرام، ان کا مقصد یہ تھا کہ پچھلی طرف سے دشمن حملہ نہ کر دے، کیونکہ یہ پچھلی طرف مدینہ شریف کی طرف تھا، تو دشمن کوئی شہ سوار جو گھوڑوں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے سے گھوم کے یہ مسلمانوں پہ حملہ نہ کر دیں، اس لیے ان لوگوں کو یہاں پہ تیر اندازوں کو یہاں کھڑا کیا گیا کہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر پائے، تو یہ یہاں پہ موجود رہنا، ہم جنگ جیتیں ہم جنگ ہاریں جو بھی ہو، تم لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ جنگی حکمت عملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آپ نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا، یعنی جو بھی ہو جائے تم لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ نے یوں فرمایا کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، یعنی کہ میں جب تک حکم نہ دوں تم لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا لوں۔ ان سخت ترین فوجی احکامات و ہدایات کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پر متعین فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واحد شگاف بند فرما دیا جس سے نفوذ کر کے مشرکین کا رسالہ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پہنچ سکتا تھا اور ان کے محاصرے اور نرغے میں لے سکتا تھا۔ باقی لشکر کی ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ میمنہ پر حضرت منذر بن عمرو مقرر ہوئے، میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام اور ان کا معاون حضرت مقداد بن اسود کو بنایا گیا۔ حضرت زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی تھی کہ وہ خالد بن ولید کے شہ سواروں کی راہ روک کے رکھیں۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جان بازی اور دلیری کا شہرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خواہ کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ باریک اور حکمت منصوبہ اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ باوجود کہ دشمن کے بعد یہاں تشریف لائے تھے لیکن آپ نے اپنے لشکر کے لیے وہ مقام منتخب فرمایا جو جنگی نقطہ نظر سے میدان جنگ کا سب سے بہترین مقام تھا۔ یعنی میدان جنگ میں دشمن کے بعد بھی وہاں پہ تشریف لے کے گئے، لیکن پھر بھی جو اس میدان میں جو جگہ منتخب کی وہ تھی جو جنگی نقطہ نظر سے سب سے بہترین تھی۔ آپ نے پہاڑ کی بلندیوں کی اوٹ لے کر اپنی پشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا اور بائیں بازو پر دوران جنگ جس واحد شگاف سے حملہ کر کے پشت تک پہنچا جا سکتا تھا اسے تیر اندازوں کے ذریعے بند کرا دیا اور پڑاؤ کے لیے ایک اونچی جگہ منتخب فرمائی کہ اگر خدا نخواستہ شکست سے دوچار ہونا پڑے تو بھاگنے اور تعقب کنندگان کی قید میں جانے کی بجائے کیمپ میں پناہ لی جا سکے، اور اگر دشمن کیمپ پر قبضے کے لیے پیش قدمی کرے تو اسے نہایت سنگین نقصان سے دوچار ہونا پڑے۔ اس کے برعکس آپ نے دشمن کو اپنے کیمپ کے لیے ایک ایسا نشیبی مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آ جائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نہ اٹھا سکے، اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو تعقب کرنے والوں کی گرفت سے بچ نہ سکے۔ اسی طرح آپ نے ممتاز بہادروں کی ایک جماعت منتخب کر کے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی ترتیب و تنظیم جو 7 شوال 3 ہجری یوم سنیچر کی صبح عمل میں آئی، یوم سنیچر ہفتہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ حکم نہ دیں جنگ شروع نہ کی جائے۔ آپ نے نیچے اوپر 2 زرہیں پہن رکھی تھی۔ اب آپ اپنے صحابہ کرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو پامردی اور ثابت قدمی سے کام لیں۔ آپ نے ان میں دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے ایک نہایت تیز تلوار بے نیام کی اور فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کے لیے لپک پڑے، جن میں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر بن عوام اور عمر بن خطاب آپ بھی تھے۔ لیکن ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ حضرت ابو دجانہ جو ہے یہ بڑے جان باز سپاہی تھے اور لڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے۔ ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی، جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ اب موت تک لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھ لی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے۔ یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن اس جیسے موقع پر نہیں۔ یعنی زمین پر اکڑ کر چلنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن جس موقع پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چل رہے تھے، اس موقع پہ وہ چال اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، قربان جائیں اس پیارے دین کے جس میں کتنی آسانیاں ہیں۔ تو مشرکین نے بھی صف بندی کے اصول پر اپنے لشکر کو مرتب اور منظم کیا تھا، یعنی انہوں نے بھی اپنی صفیں بنا لی تھی اور جو کمانڈر مقرر کرنے تھے وہ کر دیے، اور ان کا سپہ سالار جو تھا وہ ابو سفیان تھا، جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا، یعنی لشکر کے درمیان میں۔ میمنہ پر خالد بن ولید تھے جو ابھی تک مشرک تھے، اور میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل تھا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی، اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیہ مقرر ہوئے۔ جو جھنڈا تھا وہ بنو عبد الدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا ان کا، اور یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل تھا جب بنو عبد مناف نے قصی سے وراثت میں پائے ہوئے مناصب کو باہم تقسیم کیا تھا۔ یعنی یہ پرانا ایک رواج چلتا آ رہا تھا اس وقت سے کہ جو جھنڈا ہوگا وہ بنو عبد مناف کے پاس نہیں ہوگا، بنو عبد الدار کے پاس ہوگا۔ تو یہ وہی سارا معاملہ ان کے پاس بھی رہا۔ تو آغاز جنگ سے کچھ پہلے قریش نے مسلمانوں کی صف میں پھوٹ ڈالنے اور نزاع پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے ابو سفیان نے انصار کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ میں سے ہٹ جائیں، تو ہمارا رخ بھی آپ کی طرف نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے، اس کے آگے یہ چال کیوں کر کامیاب ہو سکتی تھی۔ چنانچہ انصار نے اسے نہایت سخت جواب دیا اور کڑوی کسیلی سنائی۔ پھر وقت قریب آ گیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ گئی، تو قریش نے اس مقصد کے لیے ایک اور کوشش کی، یعنی ان کا ایک خیانت کوش اعلی کار ابو عامر فاسق مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا۔ اس شخص کا نام عبد عمرو بن سیفی تھا، عبد عمرو بن سیفی، اور اسے راہب کہا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا تھا۔ یہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا، لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی تو اسلام اس کے گلے کی پھانسی بن گیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھل کر عداوت پر اتر آیا۔ چنانچہ وہ مدینہ سے نکل کر قریش کے پاس پہنچا اور انہیں آپ کے خلاف بھڑکا کر آمادہ جنگ کیا، اور یقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مان کر میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ پہلا شخص تھا جو میدان احد میں احابیش اور اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، قبیلہ اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، او فاسق، اللہ تیری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے۔ اس نے یہ جواب سنا تو کہا، اوہو، میری قوم میرے بعد شر سے دوچار ہو گئی ہے۔ پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑی پرزور جنگ کی اور مسلمانوں پر جم کر پتھر برسائے۔ اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفوں میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعداد کی کثرت اور ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود مشرکین کے دلوں پر مسلمانوں کا کس قدر خوف اور ان کی کیسی ہیبت طاری تھی۔ یعنی وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ ان کی کسی طریقے سے ان میں پھوٹ ڈال دی جائے اور ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ اور اس کے بعد دونوں فریق نکل آئے اور بالکل آمنے سامنے آ گئے اور قریب آ گئے، اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جنگ کا پہلا ایندھن مشرکین کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری
وہ بنا۔ یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شاہ سوار تھا۔ اسے مسلمان کبش الکتیبہ یعنی لشکر کا مینڈا کہتے تھے۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دی۔ اس کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت کے سبب عام صحابہ مقابلے سے کترا گئے، لیکن حضرت زبیر آگے بڑھے اور ایک لمحہ کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح جست لگا کر اونٹ پر جا چڑھے، پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرط مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا۔ پھر آپ نے حضرت زبیر کی تعریف کی اور فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب جب یہ مبارزت ہوئی اور وہ جو طلحہ بن ابی طلحہ تھا وہ اس کو حضرت زبیر نے واصل جہنم کر دیا، اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں پرزور مار دھاڑ شروع ہو گئی۔ مشرکین کا پرچم مارکے کا مرکز ثقل تھا۔ بنو عبد الدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد یکے بعد دیگرے پرچم سنبھالا، لیکن سب کے سب مارے گئے۔ سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کاٹتی اور جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی، یہاں تک کہ پھیپھڑے دکھائی دینے لگے۔ اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا۔ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے پر لگا، جس سے اس کی زبان باہر نکل آئی اور وہ اسی وقت مر گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مصافح بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، لیکن اسے عاصم بن ثابت بن ابی افلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اس پر حضرت زبیر بن عوام ٹوٹ پڑے اور لڑ بھیڑ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر ان دونوں کے بھائی جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے طلحہ بن عبید اللہ نے نیزہ مار کر ختم کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ عاصم بن ثابت نے تیر مار کر ختم کیا۔ یہ ایک ہی گھر کے 6 افراد تھے کفار کے، یعنی سب کے سب ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبد الدار کے بیٹے یا پوتے تھے، جو مشرکین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے۔ اس کے بعد قبیلہ بنی عبد الدار کے ایک اور شخص ارطات بن شرجیل، اس نے پرچم سنبھالا، لیکن اسے حضرت علی نے اور کسی سیرت نگار نے یہ بھی لکھا کہ حضرت حمزہ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد شریح بن کارز نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے قزمان نے قتل کر دیا۔ قزمان منافق تھا اور اسلام کی بجائے قبائلی حمیت کے جوش اور مسلمانوں کے ہمراہ لڑنے آیا تھا۔ شریح کے بعد ابو زید عمرو بن عبد مناف عبدری نے جھنڈا سنبھالا، مگر اسے بھی قزمان نے ٹھکانے لگا دیا۔ پھر شرجیل بن ہاشم عبدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا، مگر وہ بھی قزمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اور یہ جو اتنے سارے لوگوں نے ان کا جھنڈا اٹھایا اور سارے کے سارے مارے گئے، اس کے بعد ان کا وہ جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا باقی نہ بچا، اس لیے ان کا وہ جھنڈا گرا ہی رہا۔ ایک طرف مشرکین کا جھنڈا مارکے کا مرکز ثقل تھا تو دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹے پڑے تھے جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا۔ مسلمان اس موقع پر امت امت کہہ رہے تھے اور اس جنگ میں یہی ان کا شعار تھا۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم مصمم کیے پیش قدمی کی اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے۔ وہ جس کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ انہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں الٹ دی۔ حضرت زبیر بن عوام کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا
اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں، اور میں نے آپ کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی لیکن آپ نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی، اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کے پیچھے لگ گیا، یعنی حضرت زبیر بن عوام کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت ابو دجانہ کے پیچھے لگ گیا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ اس تلوار سے کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکال لی اور سر پر باندھ دی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے کہ میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تلوار چلاؤں گا۔ یعنی یہ اشعار اس طرح کے وہ پڑھتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ ادھر مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے اور واقعتاً ٹکر ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہی ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ صفوں پر صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ کرشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی اور پتہ چلا کہ عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ کی تلوار کو بٹا نہ لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو مار دوں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا عدل اور انصاف دیکھیں کہ جنگ میں کفار کی طرف سے عورت سامنے آئی تو انہوں نے اس عورت کو بھی چھوڑ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے تو اس سے کسی عورت کو میں نہیں مار سکتا۔ اور یہ عورت کون تھی؟ ہند بن عتبہ۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا، انہوں نے ہند بن عتبہ بنت عتبہ کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بپھرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے اور بے نظیر مار دھاڑ کے ساتھ قلب لشکر کی طرف بڑھے اور چڑھے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑ رہے ہوں۔ انہوں نے مشرکین کے علم برداروں کی تباہی میں نمایاں رول ادا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جان بازوں اور بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا۔ لیکن اسی عالم میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی، مگر انہیں بہادروں کی طرح روح در روح لڑ کر شہید نہیں کیا گیا، بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ چھپا کر بے خبری کے عالم میں مارا گیا۔ وہ کس طرح مارا گیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا۔ ہم ان کی شہادت کا واقعہ اسی کی زبانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس کا بیان ہے کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا اور ان کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریش جنگ احد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا، اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزے پھینکنے میں ماہر تھا، نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ کو دیکھنے لگا، میری نگاہیں ان کی تلاش میں تھیں۔ بالآخر میں نے انہیں لوگوں کے ہجوم میں دیکھ لیا۔ وہ خاکستری اونٹ کی طرح معلوم ہو رہے تھے، لوگوں کو درہم برہم کرتے جا رہے تھے، ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی۔ واللہ میں بھی ان کے قتل کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا اور ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں سبا بن عبد العزیٰ مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حمزہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا،
اوہ شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والی کے بیٹے، یہ لے، اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار ماری کہ گویا اس کا سر تھا ہی نہیں۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا۔ نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے۔ میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا، مجھے ان کے سوا کسی اور سے سروکار نہ تھا۔ میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ شیر خدا اور شیر رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا۔ حضرت ابوبکر و عمر، علی و زبیر، مصعب بن عمیر، طلحہ بن عبید اللہ، عبداللہ بن جہش، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیعہ اور نضر بن انس وغیرہ ہم رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب نے ایسی پامردی اور جان بازی سے لڑائی لڑی کہ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جنگ احد کا جو سلسلہ ہم اس کو آگے جاری رکھیں گے۔ آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔